بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 1 کا بایولوجیکل میتھڈ. بایولوجیکل میتھڈ کسی بھی ڈیزیز کے اوپر قابو پانے کے لیے ہم بایولوجیکل میتھڈ کا سہارا لیتے ہیں. اگر ہم پیچھے چلے جائیں اسپینش فلو آیا تھا, اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کا سہارا لیا تھا. ملیریا آئی تھی, ملیریا جو ڈیزیز آئی تھی اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کا سہارا لیا تھا. تو بایولوجیکل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ A scientific method used to solve a biological problem. کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم بایولوجیکل میتھڈ کا سہارا لیتے ہیں. ہم آبزرویشن کرتے ہیں اس چیز کی, مشاہدات, ہائپوتھسس بناتے ہیں, تھیوری بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے, اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک لا بنا دیا جاتا ہے. تو ڈیزیزز جو ہیں بایولوجیکل پرابلم کے اندر آتی ہیں. لائک پیچھے جو ملیریا تھی, اسپینش فلو تھا, کیسے اس کے اوپر قابو پایا گیا؟ اسی بایولوجیکل میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ان ڈیزیزز کے اوپر قابو پایا گیا تھا. فرسٹ آف آل ہم کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے آبزرویشن کرتے ہیں. آبزرویشن جو پہلا سٹیپ ہے بایولوجیکل میتھڈ کے اندر, دس از آبزرویشن. آبزرویشن ہم کہتے ہیں حواس خمسہ. حواس خمسہ سے شواہد کا جائزہ لینا, اس کو ہم آبزرویشن. یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, ہم انگلش کی طرف چلتے ہیں. ٹو کلیکٹ انفارمیشن بائی یوزنگ 5 سینسز. ہم اپنی 5 سینسز کا سہارا لیتے ہیں کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے. لائک ویژن, وہ دکھنے میں کیسی ہے, وہ ڈیزیز جو پھیلا رہی ہے, جو بھی کوئی وائرس ہے, جو بھی کوئی بیکٹیریا ہے, وہ دکھنے میں کیسا ہے. ہیئرنگ, سننے میں. سمیل, اس کا سمیل کیسا, اس کی جو ہے وہ سمیل کیسی ہے. ٹیسٹ, اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اس کے علاوہ ٹچ, اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو ٹچ کرنے میں وہ کیسی. تو یہ ہم آبزرویشن کرتے ہیں اپنی 5 سینسز کو استعمال کر کے. اس کے بعد اگر آبزرویشن جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہیں, آبزرویشن کر کے ہم اس چیز کے اوپر ہائپوتھسس بناتے ہیں. لیکن ہائپوتھسس پر جانے سے پہلے آبزرویشن 2 طرح کی ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل 2 observations. First of all, quantitative observation and qualitative observation. جو qualitative observation ہوتی ہیں ان کے اندر no digits نہیں ہوتے, no numbers, no figures, less accurate ہوتی ہے. کوالٹی بدلتی رہتی ہے, کوالٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. یہ لیس ایکوریٹ ہوتی ہے. نو یوز ٹول, اس کے لیے کوئی بھی ہم مشین, کوئی بھی آلہ استعمال نہیں کرتے کوالٹی کے لیے. اس کے علاوہ جو کوانٹیٹیو ہوتی ہے یہ ڈیجٹس کے اندر ہوتی ہے, کتنے کلو کی ہے, کتنے گرام کی ہے. اس کے علاوہ نمبر ہے, فگر اس کے اندر آتے ہیں, اور مور ایکوریٹ ہوتی ہے. کوالیٹیٹیو آبزرویشن کی نسبت جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے یہ مور ایکوریٹ ہوتی. کیوں؟ یوز ٹولس, ہم مختلف آلات استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے لیے. جب ہم چینی لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے کلو گرام کی ہے, تو ہم وہ ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آبزرویشن کرنے کے بعد ہم ہائپوتھسس بناتے ہیں. واٹ از ہائپوتھسس؟ ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن. یہ مشاہدات کی تحقیق طلب وضاحت ہوتی ہے. جیسے پہلے ملیریا کی جو ڈیزیز تھی, باہر نہ سوئیں تو ملیریا نہیں ہوتا, روم کے اندر سوئیں تو ملیریا نہیں ہوتا. اگر ہم باہر سوتے بھی ہیں تو ساتھ آگ جلا کے سوئیں, دھوئیں کے قریب سوئیں تو ہمیں ملیریا نہیں ہوگا. ہم نیٹ لگا کے سوئیں میں ملیریا نہیں ہوگا. تو یہ ہے جی ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن. تب یہ مشاہدات کیے گئے تھے کہ اگر ہم روم کے اندر سوتے ہیں تو ملیریا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, ملیریا نہیں ہوتا. اگر ہم نیٹ لگا کے سوتے ہیں ملیریا نہیں ہوتا. تو اب ہائپوتھسس ہم بناتے ہیں, مشاہدہ یہ کر لیا کہ جو ملیریا کا باعث ہے وہ ماسکیٹو ہے, مچھر ہے, تو ہم مچھر سے کٹوا کے دیکھیں کہ ملیریا نہیں ہوتا. تو ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن کہ یہ مشاہدات کی تحقیق طلب وضاحت ہوتی ہے. ہائپوتھسس کو ثابت کرنے کے لیے ہم 2 ریزننگ کا استعمال کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ڈیڈکٹیو ریزننگ اینڈ سیکنڈ از انڈکٹیو ریزننگ. جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یہ جنرل ٹو دی اسپیسیفک, عام سے خاص کی طرف ہوتی ہے. عام سے خاص کی طرف ہوتی ہے. لائک
all birds having, سب پرندوں کے پر ہوتے ہیں. sparrow is a bird, اگر sparrow جو چڑیا ہے ایک پرندہ ہے تو it will also having, اس کے بھی پر ہونے چاہیے. تو یہ عام سے خاص کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں جی, all birds have wings, سب پرندوں کے پر ہیں. sparrow is a bird, چڑیا ایک پرندہ ہے تو اس کا بھی پر ہونا چاہیے. it will also have wings, تو اس کے بھی پر ہونے چاہیے. تو this is a general to the specific deductive reasoning, اور یہ بہت اہم شارٹ کوسچن ہے, ہر صورت میں پوچھا جاتا ہے. ڈفرنس بٹوین deductive reasoning and inductive reasoning, ٹھیک ہے جی. اور inductive reasoning specific to the general, خاص سے عام کی طرف جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہم, وہ inductive reasoning ہوتی ہے. like sparrow is a bird, یہ خاص بات ہے. sparrow is a bird, چڑیا ایک پرندہ ہے. it has wings, اس کے پر ہیں. all birds having, اگر اس کے پر ہیں تو سب پرندوں کے پر ہونے چاہیے. تو this is a deductive reasoning and inductive reasoning. تو یہ بہت اہم. other ways to prove hypothesis, اور کون سے طریقے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ہائپوتھسس کو ثابت کرنے کے لیے. فرسٹ آف آل انٹیوشن اینڈ امیجنیشن. انٹیوشن کہتے ہیں الہام, امیجنیشن کہتے ہیں تصور. آپ چیز کوئی سوچ رہے ہیں, سوچ بچار کر رہے ہیں, آپ کو اچانک ایک سولوشن, ہاں اس کا حل یہ ہے, دس از اے الہام, دس از اے انٹیوشن, دس از اے امیجنیشن, تصور. اس کے بعد ایستھیٹک پریفرنس, جمالیاتی اقدار, کوئی چیز خوبصورت ہے, یہ ایک فلاور دیکھیں آپ, فلاور ایک وہ خوبصورت ہے, آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے, اس کی وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ریلیجن اینڈ فلاسفیکل آئیڈیاز. ریلیجن ہم کہتے ہیں مذہب. ریلیجن ہم ہائپوتھسس کو ثابت کرنے کے لیے ہم ریلیجن کا بھی سہارا لیتے ہیں. اس کے علاوہ فلاسفیکل آئیڈیاز, جتنے بھی فلاسفر ہیں ان کی تعلیمات کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہائپوتھسس کو ثابت کرنے. جیسے ایک اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا, شاعر مشرق ہمارے علامہ اقبال کہتے ہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. دس از اے فلاسفیکل آئیڈیا. تو اقبال ہمارا کہہ رہا ہے میرے لب جواب دے چکے ہیں, میرے ہونٹ جواب دے چکے ہیں کہ دنیا تبدیل سے تبدیل تر ہوتی جا رہی ہے, میں بیان نہیں کر سکتا, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اقبال کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. دس از اے فلاسفیکل آئیڈیا. ان فلاسفیکل آئیڈیاز کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی ہائپوتھسس کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے بعد کمپیریزن اینڈ انالوگی. کمپیریزن ہم کہتے ہیں اگر کوئی ڈیزیز, اگر 2020 کے اندر اگر ہم فرض کر لیں کرونا وائرس ہے, تو پچھلی صدی کی طرف ہم چلے جائیں تو اسپینش فلو آیا تھا. اسپینش فلو جب آیا تھا تو اب لوگوں نے ماسک پہنے تھے, 6 فٹ کا فاصلہ رکھا تھا, وہ گھروں کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا تھا. ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اسپینش فلو آیا تھا, ویسے ہی ہم کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے کہ 6 فٹ کا فاصلہ, ہم بھی ماسک پہن رہے ہیں. تو دس از اے کمپیریزن. ہم پچھلی بیماریوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے قابو پایا تھا اور ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں. تو اس کو ایک کمپیریزن کا بھی ہم سہارا لیتے ہیں. اس کے بعد ڈسکوری. ڈسکوری از ویری امپورٹنٹ. ڈسکوری کسی ڈیزیز کے اوپر قابو پانے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اس ڈیزیز کے خلاف ویکسین ڈسکور ہوگی تو اس ڈیزیز پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل, الیگزینڈر فلیمنگ, وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے پہلی اینٹی بایوٹک ڈسکور کی تھی, پینسلین. اس نے کیسے ڈسکور کی تھی؟ وہ ایک اپنی لیب کے اندر ورک کر رہا تھا. جب ورک کرتے کرتے وہ بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک تیار کر رہا تھا, کیمیکل انڈیل رہا تھا. اچانک اس کی بیوی آ جاتی ہے بریڈ لے کے. جب اس کی بیوی اچانک بریڈ لے کے آتی ہے تو وہ بریڈ کھانا بھول جاتا ہے. اس کی بیوی بریڈ رکھ کے چلی جاتی ہے اور وہ بریڈ کھانا بھول جاتا ہے. اور جب دوسرے دن وہ لیب کے اندر آتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جو بریڈ ہوتا ہے اس کے اوپر فنگس لگ چکی ہے. تو اس فنگس کو اس نے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے پسند کر لیا, تو بیکٹیریا مر گئے اور اس نے پہلی اینٹی بایوٹک ایجاد کر دی, پینسلین. نہ اس کی بیوی آتی نہ وہ پینسلین ایجاد کرتا. تو ایک مشہور لائن لکھی ہوئی ہے الیگزینڈر فلیمنگ کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو نہ اس کی بیوی آتی نہ پینسلین ایجاد ہوتی. تو پہلی پینسلین ڈسکور ہوئی تھی ملیریا کے حوالے سے, پہلی ڈسکوری الیگزینڈر فلیمنگ. تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. دس از اے بایولوجیکل میتھڈ, تھیوری اور سائنٹیفک لا
اگلے ٹاپک کے اندر اگلے ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اوکے، اللہ حافظ.